عقائد متعلقہ نبوت و رسالت۔ عقیدہ نمبر 15، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ کریم نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، انبیاء تمام بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ عقیدہ نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء پر آسمانی صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم بہت مشہور ہے۔ جس طرح ہمارے حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں، اسی طرح آپ پر اترا ہوا قرآن تمام کتب سے افضل ہے۔ عقیدہ نمبر 18، تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کا تحفظ نہ ہو سکا بلکہ شریروں نے تحریفیں کر دی، لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو اسے ان کی تحریف جانیں گے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو ہم تصدیق تکذیب نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہماری کتاب کا محافظ خود خداوند کریم ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی کمی بیشی محال ہے۔ جو یہ کہے گا کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل یا کمی زیادتی کر دی گئی ہے وہ قطعی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 19، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے ہیں، یوں ہی قرآن پاک کی بعض آیات نے بعض کو منسوخ کر دیا ہے۔ آیات منسوخہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی الگ بحث ہوگی۔ عقیدہ نمبر 20، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی ملک کہتے ہیں فرشتہ کو، یعنی معصوم صرف اور صرف نبی اور فرشتے ہیں۔ بعض فرقے جو ہے وہ اس عقیدہ میں غلو کرتے ہیں، لہٰذا اسلاف نے جو ہمیں عقائد دی ہیں انہی کو ہم حق سمجھتے ہیں اور انہی پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ عقیدہ نمبر 21، اماموں کو انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ یہ جو شیعہ 12 اور 14 معصوم کہتے ہیں، 12 امام اور 14 معصوم، اور اس طرح وہ عقیدہ عصمت کو عجیب و غریب طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ ان کا رد ہے۔ اماموں کو انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو اور وجاہت و مروت کے خلاف ہو، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے، اور حق یہ ہے کہ تعمداً صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم اور کبائر سے قطعاً معصوم ہے۔ عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، یعنی غیب کے جو علوم ہیں اور غیب کے جو امور ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، اور بالخصوص ہمارے نبی کریم کا علم پاک فتجلی لی کل شیء جیسی صحیح حدیث سے روشن ہے، یعنی میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی، مگر ان کا علم عطائی حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی
ازلی قدیم ہے۔ جو لوگ ان آیات و احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں، یعنی ان آیات و احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں علم غیب کی مخلوق سے نفی ہے اور اس کے بالمقابل اس بات کے دلائل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب کے بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعضوں کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کہ مصداق ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، یعنی جو مخلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، نفی وہ بھی حق ہے، اور جہاں اثبات ہے وہ بھی حق ہے۔ نفی و اثبات دونوں حق ہیں۔ نفی ذاتی کی ہے جو الوہیت کا خاصہ ہے، یعنی ذاتی علم غیب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اثبات عطائی کا ہے کہ جتنا اس نے عطا کیا ہے، جو انبیاء کے شایان شان ہے۔ عقیدہ نمبر 24، یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، محض باطل ہے، کیونکہ مساوات تو جب لازم آئے جب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اللہ کا علم غیر متناہی، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور خدا جہل سے، جہالت سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 25، ہمارے نبی کریم کی وسعت علمی پر معراج مقدس کا واقعہ ایک روشن دلیل ہے جو آپ کے خصائص کبریٰ سے ہے۔ آپ رات کے ایک خفیف حصہ میں، یعنی بہت ہی مختصر حصہ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے لامکہ تک ما جسم تشریف لے گئے، اور قرب الہی کا یہ عالم کہ جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ معراج کا موضوع تو بہت ہی وسیع ہے۔ عقیدہ نمبر 26، حضور نبی کریم کی تعظیم جزو ایمان و رکن ایمان اور فرض عین ہے۔ عقیدہ نمبر 27، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 28، تمام انبیاء بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ نمبر 29، تمام مخلوق نے ایک دن فنا ہونا ہے، صرف اللہ کے لیے ابدی بقا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، قیامت بلا شک قائم ہوگی، اس کا منکر کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 31، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مرتبہ صرف ہمارے آقا علیہ السلام کو نصیب ہوگا، جو آپ کے بعد حسب مراتب انبیاء، اولیاء اور علماء گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ نمبر 32، عالم برزخ، میت سے قبر میں سوالات نکیرین، میزان، یعنی جس پر جہاں اعمال تولے جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبر میں رونما ہونا، ملائکہ، معجزات انبیاء، کرامات اولیاء اور خلافت راشدہ برحق احادیث صحیحہ سے ثابت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ راکم الحروف حقیر ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی رضوی، خادم جامعہ غوثیہ معینیہ ریاض الاسلام، صدر کیمل پور، اٹک۔ تو یہ اٹک کا نام پہلے کیمل پور تھا، تو چونکہ یہ رسالہ بہت قدیم ہے تو اس وقت کیمل پور بھی کہا جاتا تھا، تو یہ ساتھ لکھ دیا۔ اب یہ جو آخری عقائد ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے اور توضیح میں کئی صفحات لکھے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت جو توضیح کی تھی اور وہ میں نے آخر میں تقریباً 2 صفحات پہ آ گئی ہے، اب میں اس کی خواندگی کرتا ہوں۔ توضیح: عالم برزخ سے مراد عالم قبر ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے اور یہ عذاب کافروں اور فاسق مومنوں کے لیے ضروری ہے، یعنی لازمی ہے۔
یعنی مطیع و فرما بردار کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے اور نافرمان لوگوں کے لیے اس کا دردناک عذاب. نکیرین سے مراد دو فرشتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے. یہ بڑے ہی عظیم، ہیبت ناک، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے ہیں. یہ ہر انسان کی قبر میں آ کر اس سے اس کے پروردگار، رسول اور اس کے دین کے متعلق سوال کرتے ہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے سوالوں کے جوابات حق کے مطابق دیتا ہے اس کے لیے ناز و نعمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس کے جوابات صحیح نہیں ہوتے اس پر عذاب الہی برسنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے. میزان، میزان کا لفظی معنی ترازو ہے. اس پر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. اس کے دو پلڑے ہیں جو زمین و آسمان کی وسعتوں سے کہیں زیادہ ہیں. میزان کا وجود حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، آگے ان کی عبارت تکمیل الایمان کی فارسی عبارت کا ترجمہ، بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ میزان سے مراد ایک چیز ہے جس سے اعمال کا اندازہ کیا جا سکے، خواہ میزان کی شکل و صورت کچھ ہی ہو. مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن عدل کو ظاہر کیا جائے گا. میزان اس کی تمثیل ہے. علماء کرام کی یہ رائے محض تعویلی ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی یہ رائے محض تعویلی ہے کہ وہ تمثیل نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میزان کا وجود محض تمثیلی ہی نہیں، حقیقی ہے. تمثیلی کا معنی جو ڈرامائی ہو، غیر حقیقی ہو، اور احادیث اس پر شاہد ہیں. اس پر ایمان لانا چاہیے اور عقلیات کے فریب میں نہیں آنا چاہیے. یعنی کسی بات کو اب محض اپنی عقل سے سمجھنا تو یہ درست نہیں. ملائکہ نوری اجسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی طاقتور بنایا ہے. وہ جس شکل میں چاہیں ڈھل سکتے ہیں. کبھی وہ انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں اور کبھی کسی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، یعنی ان کی اولاد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپورٹ مختلف خدمات ہیں جو یہ سر انجام دیتے ہیں. مشہور فرشتے چار ہیں. نمبر 1 جبریل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 اسرافیل اور نمبر 4 عزرائیل علیہم السلام. تمام فرشتے انبیاء کی طرح معصوم ہیں. ان کے وجود کا انکار یا کسی بھی فرشتہ کی ادنیٰ سی توہین اور گستاخی کفر ہے. آگے ہے جی معجزہ اور کرامت. معجزہ اور کرامت سے مراد وہ افعال ہیں جو عام زندگی کے معمولات سے ہٹ کر ہوں. انہیں خوارق کے عادات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ امور جو عادت یعنی روٹین کے خلاف ہوں. یعنی عام روٹین میں تو ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن کسی بزرگ کے کوئی خاص ایسا کام نظر آئے، کوئی ایسا امر نظر آئے، کوئی ایسی صورت نظر آئے، کوئی ایسی چیز نظر آئے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، تو وہ اس کی کرامت ہوگی. اور یہی اگر انبیاء میں سے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوگی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ معجزہ کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے ہے اور کرامت کا تعلق اولیاء اعظام کی ذات سے ہے. جو لوگ ولی کی کرامت یا کسی عام آدمی کی انوکھی و نرالی بات یا فعل وغیرہ کے لیے معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آج کل یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بھی معجزہ کرتے رہے، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا جی، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا. تو اس طرح جو معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ درست نہیں. گویا معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. خلافت راشدہ. خلافت راشدہ سے مراد ہم مسلمانوں کے خلفاء جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت مراد ہے، اور اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہ کی خلافت بھی شامل ہے. اسے کہتے ہیں خلافت راشدہ. الحمدللہ رسالہ اسلامی عقائد اور ان کے احکام کے مختصر توضیح حواشی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اعلیٰ کے لطف و احسان سے چند گھنٹوں میں مکمل ہوئے.
اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مسلمان بھائیوں کو اس سے فائدہ پہنچائے اور ان چند سطور کو میری مغفرت و نجات کا باعث بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔